وفی انفسہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سورہ الذاریات آیت نمبر ہے جی 20۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا فلا تبصرون، پھر نہیں تم دیکھتے۔ یعنی پیچھے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وفی انفسکم، اپنی جانوں کی طرف، اپنے جسموں کی طرف بھی دیکھو۔ یہ آنکھیں دیکھو، یہ ہاتھ دیکھو، یہ زبان دیکھو، اس کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس کو دیکھو۔ اس میں آپ سب کو اللہ نظر آئے گا، خدا نظر آئے گا، خدا کی خدائی نظر آئے گی کہ یار کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کے جو مغربی ممالک ہیں ان لوگوں نے انسان کو تیار بھی کر لی، لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکے، جان نہیں ڈال۔ یعنی جان کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکی ہے، جو اس کا ایک امر ہے، اس کا ایک حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سورہ کاف میں ذکر آتا ہے نا کہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کروں، سورہ بقرہ میں ذکر کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ امر ربی، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ زندہ ہے، تو جب اللہ فرماتا ہے بندہ مر گیا تو پھر وہ مردہ ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہی ہے جو روح ہے۔ روح کا مزاج جو ہے یہ گرم ہے، جو جسمانی جسم کا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ مٹی ہے نا، مٹی، اس کا نظام جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ روح ہے وہ اللہ کا حکم، یعنی کہ وہ آگ ہے۔ یعنی آپ جسم کی حرارت دیکھیں نا جس وقت بھی وہ 98 سے اوپر ہی ہوتی ہے انسان کی، اگر کم آئے تب بھی بندہ پریشان ہے، اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر بخار ہے۔ یعنی 98 99 98 99 100 یہاں تک 100 سے بڑھے گا پھر بخار جائے، 101 102 ایسے ہوتا ہے نا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو جسم ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے، پھر خالی کیا رہ جاتی ہے؟ مٹی۔ مٹی جو مٹی میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وفی انفسکم، تم اپنی جانوں کی طرف، اپنے نفسوں کو بھی دیکھو کہ کیا انسان دیکھتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے یوں دور تک دیکھ لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کے بدلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ آنکھ کے بدلے کوئی چیز نہیں ہے۔ زبان جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفر اللہ، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کی زبان بند ہو جاتی ہے، زبان پر فالج ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بندہ گونگا ہو جاتا ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی، اچھا بھلا بول رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی جانوں کی طرف بھی دیکھو۔ خدا کی خدائی کو دیکھنا ہے تو اپنی جانوں کی طرف بھی دیکھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ دیے۔ یہ ہاتھ اصل میں انسان ایسے حرکت کرتا ہے نا، تو یہ ہاتھ سے نہیں، اس دماغ سے انسان حرکت میں رہے۔ جو ساری مشینری نا انسان کی، یہ اس دماغ میں ہے۔ اور انسان کے ہیڈ آف اعضاء 3 ہے، ہیڈ آف اعضاء 3 ہے۔ یعنی مثال کے طور میں آپ کا ہاتھ کٹ جائے نا تو انسان زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے معدے مصنوعی ڈال دیتے پھر بھی بندہ زندہ رہتا ہے، پتا نکال دے بندہ زندہ رہتا ہے۔ کیوں جی؟ گردہ ایک رہ جائے نا پھر بھی کام کرتا رہتا ہے، انسان چلتا پھرتا ہے۔ ہیڈ آف اعضاء، آنکھ نکل جائے انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ہیڈ آف اعضاء جو نا وہ انسان کے 3 ہے، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، ایک جگر ہے۔ یہ آپ بات پلے باندھ لیں۔ یعنی دماغ ختم ہو جائے تو بندہ ختم، دل نکل گیا بندہ ختم، جگر ختم ہو جائے تو پھر بندہ بھی ختم ہے۔ یعنی ہیڈ آف اعضاء جو انسان کے جسم ہے نا وہ 3 ہے، ان کے اوپر انسان ان پر بچاؤ کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے پھر بندہ بچتا نہیں، پھر نہیں بندے کے بچنے کے وہ اثرات ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تیرا جسم میں نے بنایا ہے اس میں ایک ایک آنکھ کے پیچھے ہزاروں یہ کنیکشن ہے، ایک بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسان نے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ انسان اپنے نظام کو دیکھے، اللہ کی خدائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جو طاقت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم،
تم اپنی اور خود تم اپنے نفسوں کو بھی دیکھو، چیک کرو، دیکھو اپنے جسم کو کہ اللہ نے کیسے اس کو بنا دیا ہے۔ یہ صرف انسان کو یہ ہے، یہ سورج جو رحمان ہے نا، جیسے بندہ کسی بندے کو گرے بان سے پکڑ لیتا ہے نا، کہنا میں تیتے احسان نہیں کیتا، اب یہ ہوئے کرتا نا بندہ جب گرے بان پھڑ کے جو کسی نے احسان کیتا ہے نا، اسی طرح اللہ رب وہ کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اتنی مہربانی کی تیرے اوپر، تو پھر بھی اللہ کا باغی ہے، پھر بھی اس کے سوا کسی اور کو کہتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ کرنے والا ہے، یہ بیڑیاں تارنے والا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارا قرآن اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی فلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھتے؟ تم دیکھتے نہیں، اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا پھر بھی تم کہتے ہو نہیں جی نہیں، فلاں غریب نواز ہے، فلاں داتا ہے جی، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، ابھی تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے اصل میں بات، یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ آنکھیں کھولو، دیکھو، تمہارے سامنے ہے، جیسے وہ سورہ حشر میں بھی گیا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اہل عقل والو دیکھو، سمجھو، یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ دیکھو، یہ زمین خود نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انڈا پکڑا ہوا ہے، انڈا ایسے دیکھتے، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے، شاگردان پاس بیٹھے، عرض کرتے ہیں استاد محترم کیا انڈا پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، انڈا پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، ایک بند کمرہ ہے، ایک بند کمرہ ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں، خوراک کے جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ وہ کس طرح انسان، کس طرح وہ اس انڈے کے اس کمرے کے اندر ایک جاندار چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اندر گوشت بھی ہے، پوست بھی ہے، ہڈیاں بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، بازو بھی ہے، ہر چیز اللہ لگا دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ یعنی آپ دیکھیں انڈا بالکل بند ہے، کہیں سے راستہ نہیں ہے، اس کے اندر چوزا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو بغیر کسی روشنی کے، بغیر کسی توانائی، اس کو پیدا کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ انسان کا جو بچہ ہے، آپ دیکھ لیں کسی بھی جانور کا بچہ ہو، کسی بھی جانور، بلی کا بچہ ہی آپ دیکھ لیں، 4.5 انچ کی دیوار ہے یا 2.5 انچ کی دیوار ہے، 1 اینٹ کی دیوار ہے پوری، اس پر بٹھا دے، رات کو بٹھائیں صبح دیکھیں وہیں بیٹھا ہوگا۔ ایک واحد انسان کا بچہ ہے، بڑے بڑے بیڈ پہ لٹا دیتے پھر بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ انسان دنیا میں سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی فَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم پھر نہیں تم دیکھتے؟ وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے آسمان سے رزق؟ کیا ہے؟ جب آسمان سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کی برکھا نہ برسائے تو زمین پر کوئی چیز اگ سکتی نہیں۔ یہ آسمان سے ہے۔ یہ پھل میٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ بارش پڑے گی تو پھر پھل میٹھے ہوں گے۔ ابھی یہ بارش نا، ابھی جو بارشیں ہوں گی یا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ یہ گندم کی فصل جو بوئی ہے، بیجی ہے لوگوں نے، جب بارش ہوگی پھر یہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سونا ہے۔ یہ اصل میں ہے کاریگری اللہ۔ یہ اللہ رب فرماتے ہیں یہ دیکھو تیرے رب کے سوا کون ہے یہ کرنے والا؟ تو جو مرضی کر لے۔ کتنی انسان محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں لو جی میری عقل دے نال میں رزق مل گیا، میں بڑا سیاਣਾ ہے۔ یہ عقل مندی سے، سیاਣੇ پونے سے رزق نہیں ملتا۔ اگر عقل مندوں کے پاس رزق ہوتا سب سے زیادہ رزق پھر وکیلوں کے پاس ہوتا، جو اتنے دلائل دیتے۔ اگر زیادہ محنت کرنے سے رزق ملتا، بہت محنتی ہیں جی میں بڑی محنت کی تھی ہے، تو پھر سب سے زیادہ کون محنت کرتا ہے؟ مزدور، سارا دن وہ تگاری چوکے کدی اٹھتے کدی تھلے تو کیوں جس طرح ہی ہے۔ یہ رزق ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا یہ آسمانوں سے رزق آتا ہے، آسمانوں سے۔ اللہ سے مانگو، اتنا مانگو، بے حساب مانگو، تھوڑا نہ مانگا کرو یہ اللہ کو 10-20 ہزار ہی دے دے، نہ 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 10-20-50 کروڑ مانگو، اس کے خزانے میں کون سی کمی آنی ہے یار؟ مانگو، کھلے دل سے مانگو، کھلے دل سے۔ وہ میں نے نا ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے، وقت کا بادشاہ، یہ حقیقت میں یہ صحیح واقعہ ہے۔ وقت کا بادشاہ تھا تو وہ کہیں سے نا وہ جنگ جیت کر واپس آ رہا تھا، بڑا خوش تھا۔ رستے میں ایک لڑکا بچہ ملا، اس کی عمر ہوئی کوئی 10-12 سال۔ اس کا نام، بچے کا نام تھا اشعب، اشعب اس بچے کا نام تھا۔ تو بادشاہ اس کو دیکھ بڑا خوش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو نا عربی میں اس کو دعائیں دی، فتح کہ تو فاتح ہے۔ وہ خوش ہو کے اس نے اس کو 10 روپے دی۔ اس وقت کے 10 درہم تھے، یوں پکڑائے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں نہیں لینے، میں گھر لے کے گیا تو میرے ابے نے مینوں مارنا ہے۔ کہنے لگا تو جا کے کہہ دی کہ مینوں بادشاہ نے دیتے۔
کہنا انہیں مینوں بہتا مارنا ہے۔ وہ بادشاہ مسکران لگ پیا، مسکرایا، اس نے 100 درہم نکال کے دیا اس کو، لو بھی، کہنا ہاں ہوں میرا ابا مان جو کہ بادشاہ نے دیتے، سمجھے ہو؟ اب میرا باپ مان جائے گا کہ یہ جو 100 دن میں نا، یہ بادشاہوں کا کیا ہے کام، وہ 10 درہم نہیں دیتے، وہ 100,000 دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ماڑے بندے دے گھر جے دار روٹی کھوانی کہ نہیں، تگڑے بندے دے گھر جاؤ گے پھر گوشت نہ روٹی ملے گی۔ یہ اصل میں بات ہے، رب سے مانگو تو ڈیروں مانگو، چولیاں چک کھول کھول کے، یا اللہ تیرے خزانے چ کیڑی کمی ہے، جے تو مینوں 10-20 کروڑ روپے دے دے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہونی، تے مالکا جے کمی آنی تے بھاویں نہ دے، پر میرا یقین ہے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہونی۔ اس طرح اللہ سے مانگو، بالکل دل لگا کے مانگو، مانگتے رہا کرو۔ پتہ نہیں کیڑا ویلا اللہ نے قبول، مالک تو وہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ویلا قبولیت، میں تو یہ میرا تو یہ یقین اور ایمان ہے، وہ رب چاہے تو ابھی وہ قبولیت والا وقت لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے مانگو اور ڈیروں مانگو، سوائے رب کے کسی اور سے نہ مانگو۔ پھر ایک دفعہ دیکھیں جی اسی آیت میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رِزْقُكُمْ تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔